آپ کو نہ کرنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک لڑکی کے لیے, ایک لڑکے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو نو کہنا آتا ہو. باڈی لینگویج مسٹ بی کانفیڈنٹ. آپ کو کچھ نہیں آتا, یو شوڈ واک لائک کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے. دس از دا کی پوائنٹ ٹو ایوری تھنگ ان لائف. بہت سے لوگوں کا خواب ہے NCA میں ایڈمیشن لینا. I have seen people becoming traumatized after not getting into that institution. دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ اگر آپ کا NCA میں ایڈمیشن نہیں ہوتا. آج کل کی جنریشن از موبائل جنریشن. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایسے دیکھیں, فون میں دیکھیں. اچھا ہاجرہ, اتنی مہنگی مہنگی پینٹنگس کیوں دیتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم از منی. جتنا وقت لگے گا. محبت ہوئی ہاجرہ کو؟ محبت تو ہوتی رہتی ہے. وی ہیو ویژول آرٹسٹ ہاجرہ احمد چودھری. اچھا ہاجرہ, NCA کا بلنگ کلچر اور وہاں کا انوائرمنٹ, بڑی کنٹروورسیز بھی بنتی ہیں. ہر کوئی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ اچھا بھائی NCA میں انٹر ہو, اتنا بلی کیا جاتا ہے کہ بھائی کپڑے اتار دو اور سم تھنگ لائک دیٹ. کیا واقعی میں ایسا کلچر ہے NCA کا؟ NCA کا کلچر باقی جگہوں سے تو ڈفرینٹ ہے, لیکن جو بلنگ کا کلچر ہے آئی تھنک دیٹ از ناٹ, مطلب آپ کہیں کہ وہ اتنا نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے. عموماً جو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کے لوگوں سے ہوتی ہیں, ایک جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ایک جو وہاں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی جیسے ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وہاں جا کے بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, تو وہ تو چیز سائڈ پہ ہو گئی کہ وہ ایک ایسے بندے کی طرف سے آ رہی ہیں, لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جو وہاں نہیں جا پا رہے. لیکن وہاں ریگنگ تو ہر یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے, آپ میڈیکل لے لیں, آرٹس لے لیں, کوئی اور جگہ لے لیں, لیکن یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ریگنگ کروانی ہے کہ نہیں کروانی. ان دا مومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ وہ سب نہیں کروائیں گے جو آپ کو ایک سینئر کہہ رہا ہے تو یو ول ناٹ بی ون آف دیم. لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایز اے انڈیویجول پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ آر یور لمٹس, آپ نے کہاں فل اسٹاپ لگانا ہے. تو یہ بندے پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, وہ کسی انسٹیٹیوٹ کے کلچر یا انسٹیٹیوٹ کی باؤنڈری یا اس کے اندر ہونے والی چیزوں پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ آپ کو خود پرسنلی ان چیزوں پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا کلچر ہے, وہ پھر انڈیویجول ڈفرینسز کے بنا پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ بالکل, مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ تھنکنگ اور اپنے پرسنل ایکسپیرئنس کی بنا پر ہو سکتا ہے. میں نے وہاں 4 سال گزارے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اگر کوئی سینئر آپ سے بات کر رہا ہے تو ہی نوز کہ کس حد تک کیا بات کرنی ہے. یا میں جب سینئر ہو گئی تھی تو مجھے پتہ ہے کہ بیسک کہاں تک بات کرنی ہے, یا کس حد تک آپ ایک جونیئر کو کیا کر سکتے ہیں, تھوڑا تنگ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو وہ دونوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک بندہ جو ریگنگ کر رہا ہے, ایک جو کروا رہا ہے. تو ایز سچ وہ اتنا کوئی کلچر نہیں ہے جتنا آج کل اس کی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے, کس طرح ہوتا ہے. کالج میں تھوڑا آپ یہ دیکھ لیں کہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے, لیکن جو ہاسٹلائٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہاسٹل تو ہر جگہ کے ایسے ہوتے ہیں. کیونکہ ہاں ایگزیکٹلی, آپ جیسے کینیڈ کا کہہ رہی ہیں, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, آپ کسی اور مطلب میں نے اور ہاسٹل ایکسپیرینس نہیں کیے نا, تو اوبیسلی دوسرا بندہ بتائے گا کہ باقی کی جگہ کیسی ہے. تو وہ ایک فیملی کی طرح ہے, وہ کیئر بھی اتنا ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک NCA کی ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی اسپیشل بات یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے, اب تھوڑی اسٹرینتھ زیادہ ہو گئی ہے. وہ تھوڑے سے لوگ آپ کی کیئر بھی کرتے ہیں, آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں. اور وہاں جو ہمارے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, چاچا, ہم ان کو چاچا جی کہتے ہیں, وہ اتنا خیال کرتے ہیں آپ کا وہ خیال کر رہے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ, آپ کے فیلوز ہیں, تو وہ ایک کمیونٹی, ایک فیملی کی طرح آپ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایز سچ بہت زیادہ بلنگ کلچر میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ اس کے بارے میں بہتر بتا. پھر کیسے لمٹ لگائی جائے؟ اگر کوئی پہلے دن کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے تو کیا لمٹ لگانی چاہیے؟ آپ کو واک آؤٹ کر جانا چاہیے بہت سی چیزوں سے. آپ کو نہ کرنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک لڑکی کے لیے, ایک لڑکے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو نو کہنا آتا ہو. نو کہنے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وہ دوسری بات نہیں کر سکتا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کے دکھاؤ, وہ کر, مطلب آپ نے نو کہہ دیا, دیٹس اٹ. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ڈائریکٹ نو کہہ دیتی ہیں یا نہیں؟ اوبیسلی کوئی بڑا ہے, سینئر ہے, ہمیں وہ بھی ادب والا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں نا کہ سینئر ہے تھوڑا تمیز میں, تو وہ آپ کسی پوائنٹ پہ آ کے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یا ایسا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے, مطلب ادب تو ہماری گرتی میں رکھا گیا, ادب صوفیہ, اور پوائنٹ پہ آ کے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں, تو وہ آبویسلی اگلا سینئر آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ تو بڑا مزے کا ماحول ہے وہاں کا. ہمیں تو چھٹیاں ہوتی تھیں, ہم تو بور ہو جاتے تھے. وہ تو بور ہونا بنتا ہے کہ چھٹی ہو گئی ہے. ایون کہ آپ صبح میں جا رہی ہوں, اگر 8 بجے پینٹ کرنا جا رہی ہوں اور میں شام 8 بجے تک پینٹ کر رہی ہوں, تو میں پینٹ ہی کر رہی ہوں. اٹس اپ ٹو یو. 8 بجے والا بچہ اگر ایک آیا ہے, وہ 8 بجے تک گھوم رہا ہے, تو اس کی مرضی ہے. لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں بہت آزادی ہے, بہت اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بچہ
جس اسپیس میں ہے اس اسپیس کو جان کے اپنا کام کریٹ کرے. وہ بھی اس کا ایک پروسیس ہے. اگر وہ صبح آ کے پینٹ کرنا شروع کر رہا ہے, دیٹ از اے پروسیس. ایک بچہ آ کے پینٹ نہیں کر رہا, پوری یونیورسٹی میں گھوم رہا ہے, پھر آ کے پینٹ کر رہا ہے, دیٹ از اے پروسیس. تو پرسن ٹو پرسن وہ پروسیس, اور بیچ میں ریگنگ بھی آ سکتی ہے, تو وہ بھی ایک پروسیس ہے آپ کو اس تک لانے کے لیے جو آپ, اور وہ بھی سال کے 24 دن کے 24 گھنٹے, سال کے 12 مہینے تو نہیں ہو رہی, بس آپ انٹر ہوئے, اور پھر وہ تو ہر یونیورسٹی میں. لیکن اگر وہ آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تنگ کر رہا ہے, یا آپ کی کوئی بھی آپ کے اندر جو بات ہے اس کو وہ ٹریگر کر رہا ہے, تو آپ کو اس سے نہ کہنی چاہیے. اور یہ بہت کیا کہیں کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے جب لوگ نکل کے اس بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس نے بہت جرت کی ہے وہ بات کہنے کے لیے نا. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, یا ڈفرینسز کو, یا جو چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. ٹھیک. اچھا حاجرہ, این سی اے کے کچھ اسٹوڈنٹس کے پبلک پیجز ہیں, دے آر انفلوئنسرز, اور ان کے کچھ حلیے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں ہیں ان کے لڑکوں والے حلیے ہیں, لڑکے ہیں ان کی لڑکیوں والے حلیے ہیں. کچھ تھیسس ڈسپلے بھی میں نے دیکھے حلیوں پہ کافی زیادہ ہے. تو وہ اس پہ آپ کیا کہو گی؟ انسٹیٹیوشن کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنس ہوتی ہیں, نہیں ہوتی ہیں, کیا سین ہے این سی اے میں؟ پہلے تو نمبر 1, این سی اے میں آپ کو فریڈم آف چوائس ملتا ہے. اس کے بعد ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. این سی اے میں آپ جو بننا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ وہاں سے بن کے نکلتے ہیں. تو وہاں آپ کو ریسٹرکشن نہیں ہے کسی بھی چیز کی, اس طرح کہ آپ نے کیا پہننا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور دیٹ از اے پلس پوائنٹ کہ انسان جو کرنا چاہ رہا ہے وہ وہاں وہ کر رہا ہے, اور وہ ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہر ادارے میں یا ہر معاشرے میں وہ برداشت ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے بندے کو اسپیس دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آرٹ میں فریڈم آف چوائس, فریڈم آف ایکسپریشن میں ہم اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اسی میں اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو اٹس اے کائنڈ آف ایکسپریشن, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا کہ دس از می, یا دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی, اور مجھے یہ جو اسپیس ہے وہ اس چیز کی اجازت دے رہی ہے. بس اتنی سی بات. آرٹسٹ تو آپ بچپن سے ہی ہیں, کیسا لگا این سی اے جا کے؟ ڈریم کم ٹرو. ڈریم کم ٹرو. ویسے تو اگر آپ اسٹارٹنگ لیں تو جیسے کہ ادبستان صوفیہ سے ہم دونوں کی اسکولنگ ہے, تو آرٹ تو وہیں سے اسٹارٹ ہو گیا تھا. انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ اوبیسلی جو شوق ہے اس میں ہر بچے کو انوالو کروایا. اس کے بعد کنیڈ جا کے فائن آرٹس پڑھ کے اور تھوڑا شوق ہوا. پھر نیکسٹ ٹارگیٹ تھا این سی اے. تو اوبیسلی دیٹ واز اے بٹ ٹف. سارے کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی تیاری کرنی چاہیے, آپ کو پریپریشن ہونی چاہیے, لیکن وہاں جا کے واقعی میں جب بندہ گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے تو وہاں جانے کا عمل اور وہاں سے سارا کچھ سیکھنے کا عمل بہت چینج ہو جاتا ہے. انسان کی تھنکنگ, انسان کا پرسپیکٹیو. اگر انسان ایک ایپل کی بات کرے تو ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے دس از این ایپل, اس کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ این سی اے سے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں تو آپ ایپل کو ادھر سے بھی دیکھتے ہیں, ادھر سے بھی دیکھتے ہیں, چاروں طرف سے آپ کو دیکھنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ آپ نے معاشرے کو, سوسائٹی کو, یا اس میں چیزوں کو ہر پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ ادارہ آپ کو وہاں سے نکلتے تک یہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے کس طرح چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. اچھا, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خواب ہے این سی اے میں ایڈمیشن لینا. آئی ہیو سین پیپل بیکمنگ ٹراماٹائزڈ آفٹر ناٹ گیٹنگ ان ٹو دیٹ انسٹیٹیوشن. دن رات پر تول رہے ہوتے ہیں. کتنا مشکل ہے وہاں پہ ایڈمیشن لینا, اور کیا اگر کسی کا بچپن سے خواب ہے آرٹسٹ بننا ہے, این سی اے میں ایڈمیشن لینا, تو وہ کیا کرے؟ ہاں, ٹف کوشچن. اچھا, لیکن اتنا بھی ٹف نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ اگر آپ کا این سی اے میں ایڈمیشن نہیں ہوتا. آپ کے اندر پیشن ہے, اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے اب میں پڑھاتی ہوں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ میں کچھ چیز گین کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے, یا آپ کتنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ حاصل کر لیں. اور این سی اے میں اگر بات رہی ایڈمیشن کی, تو وہ جب ہم گریجویٹ ہونے سے پہلے جب ہم نے وہاں جانا تھا تو بڑا مشکل تھا. کہتے تھے کہ ایڈمیشن نہیں ہوگا, یہ ہے وہ ہے. اور میں نے تو مزے کی بات یہ ہے کہ کہیں اپلائی نہیں کیا تھا. ہاں, صرف این سی اے میں اپلائی کیا تھا اور پی یو میں اپلائی کر دیا تھا کہ اگر این سی اے میں نہیں, لیکن این سی اے کا رزلٹ پی یو کے بعد آتا ہے. اچھا, تو پی یو میں میرا ہر ڈپارٹمنٹ میں نام آ گیا جی, ٹاپ آف دا لسٹ, ہر جگہ آ رہا ہے. تو میں نے فیس جمع نہیں کرائی, لیکن جب این سی اے میں آیا تو ایڈمیشن ہو گیا. لیکن اس سے جو پہلے کا پروسیس ہے دیٹ از امپورٹنٹ, جس میں آپ کے پاس جنرل نالج ہونا چاہیے. صرف یہی نہیں ہے کہ صرف ڈرائنگ کر کے ہو,
اور اس میں بیسک آپ کو آرٹسٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. وہ ساری آپ کی نا پریکٹس چلتی ہے. تھوڑا تھیوریٹیکل آپ کی امیجنیشن کے کوشچنز ہوتے ہیں کہ آپ کیا امیجن کر رہے ہیں, کیا مختلف. ہماری باری تو یہ تھا کہ آپ نے ایک اپنی امیجنیشن کا ایک گھر بنائیں اور اس کو لکھنا تھا, ناٹ سمپلی ڈرائنگ. اور پھر اگلے دن ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, 2 ڈفرینٹ ڈیز. اس کا مجھے پروسیجر بتاؤ کہ پہلے دن آپ کا. ہاں, پہلے دن بیسک جنرل نالج انگلش اردو کے جیسے وہ اب ہوتے ہیں ہمارے ٹیسٹ جو گورنمنٹ لیول پہ, ٹھیک ہے. پہلے وہ انسٹیٹیوشن ہی کراتا تھا, لیکن اب تو میرے خیال سے NTS شاید کوئی نام ہو گیا ہے, اس کے تھرو کچھ ہوتا ہے. لیکن تب یہ تھا کہ انگلش اردو جنرل نالج, اسلامیات کے تھوڑے سے سوال, تھوڑے سے آرٹسٹ ریلیٹڈ سوال, آرٹ ریلیٹڈ سوال, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی لانگ کوشچن اباؤٹ یور امیجنیشن, کہ آپ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں. تو ہر بندے کا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اپنے کوئی گھر کے بارے میں لکھیں آپ, تو ہر بندہ ڈفرینٹ لکھے گا. تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے سلیکشن میں, کہ ہر بچہ کس حد تک امیجن کر سکتا ہے. تو مجھے اب یاد ہے کہ جب میں نے وہ لکھا تھا تو اس میں نے وہ مغلوں والی چوڑی چوڑی دیواریں کہا تھا کہ گھر کی ہوں گی, بیکاز میں نے پڑھا ہوا تھا کہ گرمیوں میں وہ ٹھنڈی رہتی ہیں اور سردیوں میں گرم رہتی ہیں, کیونکہ اب وہ نہیں ہوتی اب ہماری آرکیٹیکچر میں پتلی پتلی دیواریں. تو اس طرح کا امیجنیشن ہر بچے کی ڈفرینٹ ہونی تھی, اور اس طرح کا ٹیسٹ ہے. اینڈ دین اگلے دن آپ کا, یا ایک دن پہلے, مطلب 2 ڈفرینٹ ڈیز ہوتے تھے, تو اس میں ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہوتا تھا. یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ پہلے ڈرائنگ پہلے ریٹن ہو گیا تو اس کے بعد آپ ڈرائنگ. اور ڈرائنگ میں کیا کہتے ہیں, ڈرائنگ دم سے کہ کچھ بھی بنا دو, یا 2-3 آپشنز ہوتے ہیں؟ نہیں, کوئی آپشن نہیں ہوتی, جو پڑا ہوتا ہے وہی بنانا ہوتا ہے. کچھ سال جیسے ہمارے سینئرز تھے تو تب سائیکل ہوتی تھی, سائیکل بھی رکھی گئی, ہر سال چینج ہوتا ہے. سائیکل رکھتے ہیں اور سب نے وہی بنانا ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی بندہ بٹھایا ہے تو سب نے وہی بنانا ہوتا ہے. پھر اگر جیسے ہماری باری تھا, ڈھیر ساری واٹر بوٹلس تھیں, اور آن اے سیٹ جو کہ ہماری پرانی ٹینٹ والی لال رنگ کی ہوتی تھی, دیٹ سیٹ اوپر ڈھیر ساری بوٹلس, تو وہ ہم نے بنایا تھا. لیکن اتنا مشکل نہیں ہے, بس آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. انسان کو کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کے ٹاپ پہ کہیں ہونا چاہیے, اور وہ اسپیس ہمیشہ خالی ہوتی ہے, آپ نے وہ خود جا کے لینی ہے. تو جو بچہ یا جو بھی اسٹوڈنٹ اس کو لگتا ہے کہ وہ اس میں چیز میں اچیو کر سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے, اپنے تھوڑا سا ورک کرے اپنی پرسنالٹی, اپنے کام, اپنے ڈرائنگ, پینٹنگ, اس پہ, تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا. کوئی ناممکن چیز تھوڑی ہے, سارے جاتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں اسٹیپس کیا ہیں سیکھنے کے, کیونکہ یہاں ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ آرٹسٹ تو پیدا ہوتا ہے, اور آپ کو تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ پیدا ہی ہوئی تھیں, ہم نے بچپن سے آپ کی بیت بازی اور وہ ساری چیزیں دیکھی, آرٹ ایگزیبیشن اینڈ ایوری تھنگ, تو دیٹ واز ان بلڈ ان یو. لیکن ایک بندہ, اس کا شوق ہے, اس نے کرنا ہے, تو وہ کس گریڈ سے, کس انسٹیٹیوشن میں, کس اکیڈمی کو جوائن کرے, اپنی کون سی اسکلس کو انہانس کرے کہ وہ NCE میں ایڈمیشن لے سکیں, یا آگے جا کے آرٹ کو اپنی فیلڈ کے طور پہ. پہلے جو آپ نے باقی ساری محنت کو ایک سائڈ پہ کیا ہے کہ ان بلڈ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے, دیٹ از, یہ تو میں آپ کے بارے میں کہہ سکتی ہوں. ہاں, ہر بچے میں ہو سکتا ہے ان بلڈ. کوئی بچہ اسپورٹس میں بہت اچھا ہے, کچھ آرٹس میں بہت اچھا ہے, تو وہ ہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے والدین کی طرف سے میرے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اسی طرح انہیریٹڈ ہوتی ہیں, جینیٹکس ہوتی ہیں. مطلب میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں کہاں پیدا ہوئی ہوں, کس گھر میں پیدا ہوئی ہوں, وہ کم ہے. مطلب سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اب بات آتی ہے آپ کی محنت کی, اس میں بھی فیملی کا کریڈٹ ہے. اگر آپ کی فیملی, اگر آپ کو وہ چیز نہ گرپ کرے بچپن سے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اس طرف نہ لگائے, تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کہ اگر آپ کے والد صاحب یا آپ کی ماں آپ کو کوئی تحفہ لا کے دیتی ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ اس بچے کو اس چیز کا شوق ہے, تو زیرو سے پیرنٹس اسی کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ٹریننگ آپ کی انہیریٹ ہونے کے بعد ماں باپ کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے. کہ اگر آرٹس کا شوق ہے تو والدین اگر آپ کو رنگ لا کے دے رہے ہیں انہینسوں کی, آپ کو بچپن سے اس کو ڈیلنگ کرنی آئے گی. آپ کو وہ چارٹس مل رہے ہیں جو کہ NCA جانے کے بعد لوگوں کو ملتے ہیں, تو آپ فیملیئر ہوں گے ان چیزوں سے. تو وہ پوائنٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے, فیملی سپورٹ اور ان ساری چیزوں. پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے بیسکس, بالکل بیسکس. دیکھیں, اب کوئی اگر سنگر ہے, وہ اگر کلاسیکل نہیں سیکھے گا اور ایک دم سے پاپ پہ آ جائے گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کہیں اس میں جا سکتے ہیں. اسی طرح یہ آرٹسٹ ہے, وہ اگر اپنی کلاسکس نہیں سیکھے گا, اسے نہیں پتہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو ڈرا اے لائن کتنی امپورٹنٹ ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, اور وہ ڈائریکٹ ایبسٹریکٹ پہ آ جائے گا, تو وہی بات میری ہر چیز میں یہ آئے گا کہ دیر از نو شارٹ کٹ. آپ کو زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اس بچے کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دن میں 45 منٹ
تو اپنے اس شوق پہ, اس چیز پہ لگائے, اس کی محنت کرے. اور پھر اگر آپ نے تھوڑا پروفیشنل سائڈ پہ آنا ہے تو آپ کو اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. ہمارے لاہور میں ڈھیر ساری اکیڈمیز ہیں. میں نے سعید اختر جو ہیں ہمارے کافی مشہور آرٹسٹ ہیں پاکستان کے, ان کی اکیڈمی ہے, میں نے وہاں سے ڈرائنگ سیکھی تھی. اور اس کے علاوہ کب سیکھی تھی آپ نے؟ میں نے این سی اے جانے سے پہلے. وہ بالکل ویسے ہی آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی ٹیسٹ جیسے دینا ہے. وہی نا, ایچ ایس ایم جانے سے پہلے وہاں کے کچھ انسٹیٹیوشن ہے جو وہاں کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد بچوں کا وہ خواب تھوڑا سا پورا ہونے کی طرف ہم گائیڈ کریں. میں بالکل آپ کو اسی طرح 4-5 نام اور بھی ہیں اور لوگوں کو وہ پتہ ہے. آر ایم اسٹوڈیو ہے, آر ایم نعیم اسٹوڈیو ہے. پھر ہمارے ایک بیچ میٹ تھے احمد, انہوں نے ایک اسٹوڈیو شروع کیا ہوا ہے لاہور میں, احمد اے ایم اسٹوڈیو کے نام سے, وہ کروا رہے ہیں. اور بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ گھروں میں پرسنل بھی کروا رہے ہیں. ایون کہ میرے پاس بھی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, مطلب کہ 1-on-1, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر اسپیس ہے تو 1-on-1 میں بھی کچھ بچے سیکھنا چاہتے ہیں نا, کچھ فیمیل ہوتی ہیں جنہوں نے میل سے نہیں سیکھنا, اس طرح بھی ہوتا ہے. تو 2-3 اسٹوڈنٹس اس طرح کے, تو وہ گھر میں بھی بہت سے لوگ این سی اے کے ہیں جو ٹریننگ کرا رہے ہیں, جو وہ کرا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ نے انسٹیٹیوشنل جگہ پہ جانا ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوٹ بناؤ, تو جو میں نے نام بتائے وہاں کافی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ادھر ایڈمیشن ہونے کے لیے. اینڈ تھرڈ از دی انٹرویو. انٹرویو از ویری امپورٹنٹ. کہ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی جگہ میں آپ جب انٹرویو دینے جاتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں, وہ آپ کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں. باڈی لینگویج مسٹ بی کانفیڈنٹ. آپ کو کچھ نہیں آتا, یو شوڈ واک لائک کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے. دس از دا کی پوائنٹ ٹو ایوری تھنگ ان لائف, کہ آپ کو کانفیڈنس آپ میں بہت ہونا چاہیے. اگر آپ کو ساری دنیا کی باتیں آتی ہیں لیکن آپ کی باڈی لینگویج وہ نہیں بتا رہی اور آپ ڈاؤن ہیں, تو وہ اس سے یہی ہوگا, وہ اندر ہی رہیں گی نا ساری باتیں. تو فرسٹ از کانفیڈنس, اندر رہیں گی ساری باتیں. تو مجھے بتاؤ کیا باڈی لینگویج ہے؟ میں آج ایک آرٹسٹ سے سننا چاہتی ہوں کانفیڈنٹ انسان کی باڈی لینگویج. اور مطلب یہ تو دیکھ کے ہی پتہ لگتا ہے کہ کیا مطلب امیجنیشن. ہاں, آپ امیجن کیسے کرتی ہیں ایک پر اعتماد شخص کو؟ ہاں, میں تو امیجن کرتی ہوں کہ اس کو پر اعتماد کی مطلب طریقے سے چلنا چاہیے. پہلی چیز, جب آپ انٹرویو کرنے کے لیے کسی بھی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں, وہیں سے آپ کو پکڑ لیتے ہیں ٹیچرس. ہم لیتے ہیں اب انٹرویوز یونیورسٹی کے, وہیں سے پکڑ لیتے ہیں کہ بچے میں کانفیڈنس ہے کہ نہیں, بات کرنے کا طریقہ. تھرڈ بات, اس کو اپنے چیزوں کے بارے میں بتانا آنا چاہیے. اور انٹرویوز میں دس از ویری امپورٹنٹ کہ بچہ اپنا پورٹ فولیو نہ لے کے جائے, نہ لے کے جائے نا, تو دیٹ از رانگ. ہاں, بچے مطلب آج کل کی جنریشن از موبائل جنریشن, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ لیں, ایسے دیکھیں, فون میں دیکھیں, تو یہ دس از ویری رانگ. آپ کے پاس اپنا سارا کام ہونا چاہیے اور آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے جب تک اگلا بندہ آپ کو نہ کہے کہ بچے بس اب دوسری بات کرتے ہیں, تب تک بچے کو اپنی چیزوں, اپنے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے فلانٹ کر دینا چاہیے. ہاں, فلانٹ کرنا چاہیے. ہاں, بات کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں ہم نے انٹرویو میں زیادہ کیا تو وہ لگے گا ہم شیخی مار رہے ہیں اور سب. میرے 3 انٹرویوز ہوئے تھے این سی اے میں. میں نے یہ آپ کے ریٹن اور ڈرائنگ کے بعد وہ 3 اس لیے ہوئے تھے کیونکہ میں نے 3 ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر دیا. کون سے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا؟ ٹیکسٹائل, گرافکس اینڈ فائن آرٹس. مجھے جانا فائن آرٹس میں تھا, ٹھیک ہے. بیک اپ کے لیے کیا تھا, تو وہ بیک اپ کے لیے کیا تھا. اور میرٹ کے اوپر سب سے پہلے کیا ہے وہاں پہ؟ ڈفرینٹ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, مطلب ہر ڈپارٹمنٹ کے حساب سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آرکیٹیکچر تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اس میں میتھ انکلوڈ ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ میں. آپ کو میتھس نہیں پسند تھا؟ مجھے یاد ہے میٹرک میں ہاں میں نہیں پسند تھا, بہت برا لگتا. مجھے تو ابھی اپنی ڈگری میں اسٹارٹس کرنا پڑ گیا, میں تو نہ پوچھیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. ویری ڈیفیکلٹ. میری بہت اچھے نمبر تھے میٹرک میں 9th میں, لیکن میتھ میں بہت کرتے تھے. میتھ میرا بہت برا تھا. صحیح تھے ہمارے اچھا ہمارے رول نمبرز بھی آس پاس تھے, ہمارے نمبرز بھی آس پاس. بالکل, اور اچھے نمبرز آ گئے. آج کل کے بچے تو بہت ایزی گوئنگ ہو گئے. ہاں, اچھا ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ میرے 3 انٹرویوز ہوئے تھے اور ہم کہاں کے کہاں نکل گئے. جب ہم بچپن کے ساتھی سے ملے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. 3 انٹرویوز ہوئے تھے اور پہلی دفعہ جو پرنسپل ہیں, بہت ہی امیزنگ بندے ہیں این سی اے کے جو پرنسپل ہیں, جعفری صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ میں 4تھا فارم لے کے آتا ہوں, لکھ کے دو, 4تھے پہ بھی ہو جائے گا تمہارا. اچھا. انہوں نے مجھے مذاق والے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنے میں اپلائی کیا ہوا, کیا ہو گیا. اور مزے کی بات ہے کہ تینوں میں نام انٹرویو میں آ گیا نا, ورنہ نہیں آتا ہوتا, کم آتا ہے.
تو لیکن میں تو اپنی شاعریاں سناتی رہی, اپنا کام دکھاتی رہی. ایک دن صرف شاعری سنی, ایک دن مطلب کانفیڈینس دیکھ رہے ہیں بچے کا کیا کرنا چاہتا ہے کیا نہیں کرنا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ کے نمبرز اچھے ہیں نا, میرٹ بھی تو بنتا ہے, صرف یہی نہیں ہے کہ آرٹ اور آرٹسٹری, تھوڑا سا اوپر سے اگر نمبر بھی اچھے ہوں تو وہ تھوڑا پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے. ورنہ جن کے نمبر اتنے اچھے نہیں ہیں ان کا بھی ہو جاتا ہے, مطلب یہ نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اگر بچہ خیال کر لے کہ میٹرک میں تھوڑے سے اچھے نمبر لے لے تو وہ اس کو ایڈ آن ہیلپ کر سکتا ہے اس چیز میں, اور چھٹیوں میں کوئی کورس وغیرہ کر لے. سمجھ آ رہی ہے, ہاں کچھ سمر کورس کر لے. اچھا حاجہ, بچپن سے تو میں نے تو دیکھا ہے آپ کو, یہ واقعی میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ ہم بچپن سے جانتے ہیں, اور وہ آرٹ والی چیز تھی. اسکول نے, کالج نے کیسے انہینس کیا, اور کس اسٹیج پہ سوچا تھا یار میں نے تو آرٹسٹ بننا ہے, اور اس ایم کو رکھتے ہوئے کیا وہ جو آپ بیت بازی کرتی تھی اور اس طرح سے چیزیں چنتی تھی اپنے لیے, وہ اسی ایم کے لیے تھا؟ وہی بات تھوڑا بہت ان بلڈ تھا. شاعری جب میں نے گھر میں دیکھا, میرے جو والد صاحب ہیں وہ شاعری بھی کرتے ہیں, ان کی کتابیں ہیں ڈھیر ساری, اور وہ بڑا ماشاء اللہ بڑا اچھا مختلف چینلز پہ آتے ہیں. تو ہی از اے سپر اسٹار فار می. ٹھیک ہے, تو وہ جب میں ان کو دیکھتی تو آئیڈیلائز کرتی تھی کہ اچھا یہ لکھتے ہیں مجھے بھی لکھنا ہے. تو 5ویں کلاس میں نے اپنی وہ ساری شاعری لکھنی شروع کر دی, ناٹ نوئنگ کہ میں نے یہ کرنا ہے, لیکن میں لکھتی تھی. مجھے اب بھی شوق ہے, ابھی بھی کہانیاں, افسانے, یہ ساری چیزیں لکھتی رہتی ہوں. اور مجھے یاد ہے کوئی 2-3 کلاس میں نا میں نے اپنی بک میں لکھا کہ آئی وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ. آرٹسٹ اس طرح کہ کچھ زمانے میں مائی ابا واز ان لاہور میوزیم ایز ویل. وہ کیوریٹ کر رہے تھے اسلامک گیلری اور یہ ساری چیزوں کو, بہت جوانی میں بہت چھوٹی تھی. تو وہاں میں نے دیکھا کہ آرٹسٹ کی نا پینٹنگس کتنا بچے پہ اثر کرتی ہیں یہ چیزیں. لاہور میوزیم میں فائن آرٹس پینٹنگ کی ایک گیلری ہے, اس کو میں نے دیکھا. ایک بچہ ہے, پریپ کلاس کا ہے, 1 کلاس کا ہے, تو اس سے میں انسپائر ہوئی ان چیزوں سے, اپنے والد صاحب سے, پھر جہاں ان کے ساتھ جاتی تھی اس جگہ سے انسپائر ہوئی. تو لاہور میوزیم میرے بچپن کی آپ سمجھ لیں ان بلٹ میں اس نے کچھ نہ کچھ اثر چھوڑا وہاں سے پینٹنگس کا. تو میں نے 2-3 کلاس میں لکھ لیا تھا کنیڈ, پتہ نہیں کس نے بتایا مجھے کہ میں نے انٹر میں کنیڈ میں جانا ہے, میں نے فائن آرٹس پڑھنا ہے. اور تھوڑی بڑی ہوئی تو آگے میوزک بھی لکھا, تھوڑی اور بڑی ہوئی تو پرشین لکھا کیونکہ ابو پڑھاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے لکھا جی NCA جانا ہے, پینٹنگ ہی پڑھنی ہے. تو پھر وہ اتنا پکا ہوتی گئی بات کہ میں نے وہ سوچ لیا کہ میں نے یہی کرنا ہے, اور اس کو کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کی. یہ نہیں ہے کہ نہیں, میں نے ہاں کہ اچھے نمبر لینے ہیں, اچھا کنیڈ جانا ہے تو صرف گھومتے ہی نہیں رہنا, گھومنا بھی ہے, دیٹ از دی پارٹ آف دا پروسیس. مطلب میں نہیں گھوموں گی مجھے کیسے پتہ چلے گا معاشرے کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, بالکل بند ہو جائے گا سب کچھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنا بھی ہے, باقی اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے, اور محنت آپ نے پوری کرنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% محنت کریں اور آپ کو وہ چیز مل جائے. محنت پوری کرنی ہے, آگے دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. بالکل ایسے. اس پہ میرا سارا پوائنٹ اس پہ ختم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے 100% کرنا ہے, آگے اللہ کی مرضی ہے. اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تب بھی اس میں کوئی بہتری ہے اور اس میں اچھی بات ہے, اور آپ کو چیزوں کو اسی طرح کچھ عرصے بعد چیزیں انفولڈ ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ اس میں بہتری ہے اور تمہارے لیے یہ رکھا ہے, تم کوشش کرو اس میں بھی. اچھا آپ نے کہا کہ میں نے سوچا تھا فائن آرٹس ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کیا فیلڈز ہیں؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف پینٹنگ ہی ہے, ٹیکسٹائل کو لوگوں کو نہیں پتہ یہ آرٹ میں آ رہا ہے, گرافکس کا نہیں پتہ, اسکلپچر اور یہ آرکیٹیکچر جو ہے. کتنی فیلڈز ہیں اٹس سیلف؟ جو فائن آرٹس ہے نا اس میں آپ 4 چیزوں میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں فائن آرٹس میں ہی. مطلب آپ کی اگر ڈگری از بیچلرز ان فائن آرٹس, یو کین اسپیشلائز ان اسکلپچر, پرنٹ میکنگ اور پینٹنگ اینڈ منییچر. یہ 4 فیلڈ فائن آرٹس میں آتی ہیں, اور یہ ہر بچے کو آپشن ہوتی ہے کہ وہ 4 یہ چوز کر سکتا ہے. آپ کی کون سی تھی؟ میری پینٹنگ تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اور باقی فیلڈس کیا ہیں؟ باقی اسکلپچر ہے, پرنٹ میکنگ اینڈ منییچر پینٹنگ. یہ تو فائن آرٹس میں ہوں گے نا. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹیکسٹائلس. ٹھیک ہے, بیچلرز ان فیشن اینڈ ڈیزائن. اب میرے خیال سے NCA میں فیشن اینڈ ڈیزائن بھی ہے, پہلے سے ہوتا ہے ٹیکسٹائل ڈیزائن, ناٹ شیور, لیکن جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں ان سے تھوڑا بہت مجھے پتہ چلا ہے. پھر اس کے بعد ہے BS گرافک ڈیزائن, جس کو ویژول سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں, ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن, وہ بیسک گرافک ہے. پھر اس کے بعد آرکیٹیکچر ہے ہمارے پاس, اس کی ڈگری ایک سال اس کا زیادہ ہوتا ہے, باقی اگر 4 سال ہے, آرکیٹیکچر از 5 years.
اور پھر اس کے بعد بیچلرز ان کلچرل اسٹڈیز ہیں, کلچر سے ریلیٹڈ جو ساری اسٹڈیز ہو رہی ہیں اس میں بیچلرز کرا رہے ہیں. تو اس میں صرف تھیوریٹیکل ہوتا ہے؟ اس میں تھیوریٹیکل ہوتا ہے, لیکن بچے اس کو ڈسپلے اور مختلف آئیڈیاز اپنے اس کو فارمز میں لا سکتے ہیں, لیکن وہ ہے بیسیکلی اس کا ٹیسٹ بھی ڈرائنگ والا نہیں ہوتا. اس کا ٹیسٹ گائز یہ بھی میں بتا رہی ہوں, جس کو بہت زیادہ شوق ہے, جس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اس کو لگ رہا ہے کہ یار میری آرٹ نہیں اچھی, تو وہ کلچر میں بھی اپلائی کر سکتا ہے. میوزک میں بھی بیچلرز ہیں اینڈ فلم اینڈ ٹی وی, یہ 2 اور برانچز بھی ہیں, اس میں بھی ہوتا ہے بیچلرز. تو میوزک میں وہ سارا میوزک میں ہاں وہ سارا آپ کو بالکل اسٹارٹ سے لے جا کے پھر اینڈ تک جو بھی میوزک میں آتا ہے. اینڈ فلم اینڈ ٹی وی میں اوبیسلی سارا فلم اینڈ سینما ریلیٹڈ. اچھا میوزک میں تو اوبیسلی وہ آئیں گے, سر تار دیکھ لیں گے انٹرویو میں اور اس سب میں. فلم اینڈ ٹی وی کے لیے وہ بھی کچھ سوال پوچھتے ہیں؟ اوبیسلی پوچھتے ہیں. اب بچے کا وہی انٹرسٹ, جیسے ایک بچہ فلم اینڈ ٹی وی میں اپلائی کر رہا ہے تو اس نے پہلے کوئی نہ کوئی کام کیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ, کوئی شارٹ فلم, کوئی ٹیلی فلم, کچھ یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. بالکل. اور ایک اور بھی فیلڈ ہے دیٹ از پروڈکٹ ڈیزائن. دس از ویری انٹرسٹنگ. پروڈکٹ ڈیزائن, ہمارے دوست تھے 1-2 پروڈکٹ ڈیزائن میں میرے, تو وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. اٹس ٹیکنیکل, آرکیٹیکچر کی طرح تھوڑی بہت ٹیکنیکل ہے, کیونکہ آپ نے اس میں چیزیں کریٹ کرنی ہے اس میں پروڈکٹ سے ریلیٹڈ. مطلب پروڈکٹ کین بی کوئی فرنیچر ریلیٹڈ بھی چیز ہو سکتی ہے. پروڈکٹ کین بی جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ NCA کا تھیسس تھا, تو کسی بچے نے جو آج کل ریسکیو کی بائکس آپ کو نظر آتی ہیں وہ ڈیزائن کی تھی کہ پتلی جگہوں پہ وہ نہیں جا سکتی, تو وہ وہاں کا ڈیزائن. اسی طرح اور بھی جو ایز اے پروڈکٹ یوز ہو سکیں, وہ چھوٹی سی گاڑیاں, کوئی ہینڈی سی چیزیں, تو وہ ساری پروڈکٹ ڈیزائننگ میں آتی ہیں. سو مجھے اب یاد ہو گیا, فائن پروڈکشن میں بھی جا سکتے ہیں آپ پروڈکٹ ڈیزائننگ کر کے, کیونکہ آپ نے پروڈکٹ کی ساری پروڈکشن اور اس کی کیا کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, میرے ذہن سے پروڈکشن میں ہی آئے گا سارا, جو اس کا لے آؤٹ ہوتا ہے کسی بھی اسپیس کو. سو اٹس ناٹ اونلی پینٹنگ. پینٹنگ میں 4 ہیں جو آپ نے بتائیں, پھر ٹیکسٹائل, گرافک, فلم اینڈ ٹی وی, میوزک, اسکلپچر. اسکلپچر تو اسی میں ہی آ گیا, اور کلچرل اسٹڈیز اور پروڈکٹ میکنگ تو کافی زیادہ ہے. اچھا, جس کو نہیں آتی پینٹنگ, حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں, محنت کریں, لیچر ہو جائیں, اور کہیں نہ کہیں آپ نے اگر NCA میں کسی کونے میں جانا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے کورسز کرنے ہیں تو کورسز بہت کراتے ہیں NCA. میں نے سوچا تھا لیکن کبھی کیے نہیں. میں کیوں نہیں کرتے؟ اچھا کورسز کس کس میں ہوتے ہیں؟ شارٹ وہ تو بے تحاشا ایک لسٹ ہے جو کہ بس ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آف کیمرہ پوچھوں گی. اور اچھا حاجرہ, اسکلپچر, پورٹریٹس اور پینٹنگز, انسانی شکلیں بنانا لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف یہی ہے فائن آرٹس میں, اور وہ اس خوف کی وجہ سے نہیں آتے. اس بارے میں کیا کہو گی آپ؟ اچھا, آن اے ویری لائٹر نوٹ, اگر کسی بچے کو یا کسی بندے کو یہ لگتا ہے کہ شکلیں بنانا اور یہ ساری چیزیں اس کو اس چیز سے روک رہی ہیں, تو آپ مت بنائیں. آپ کو کون بنانے کا کہہ رہا ہے؟ ڈرا سم تھنگ ایلس, انجوائے کریں آرٹس کو, اللہ کی قدرت دیکھیں کیا کیا ہے دنیا میں, اس کو بنائیں. پوئٹری ہے, پوئٹری بھی تو ایک فارم آف آرٹ ہے, اور جو باقی ساری انہوں نے بتائی ہیں ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا پوئٹری حاجرہ, یہ تو آپ کا ایک خاصا رہا ہے. پہلی نظم آپ نے کون سی کلاس میں لکھی تھی؟ 5th کلاس 5 میں. 9. لیکن ابا کہتے ہوتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی تھی تو تب بھی میں کچھ بولتی رہتی تھی, ایسے شاعریاں کرتی تھی, لیکن جو صحیح طرح قلم پکڑ کے میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب لکھ رہے ہیں, تو میں نے کہا اچھا آپ شاعری لکھ رہے ہیں, میں بھی لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو. اچھا, تو اصل میں یہ ہوا تھا. تو پھر میں نے وہ لکھی, اور وہ زلزلے پہ تھی 2005 میں زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو. تو وہ بہت ہی کچھ ایسی امیجری اور ایسی چیزیں تھیں جس نے ایک 5 کلاس کے بچے کو, میں 2005 میں 5 میں تھی, 5 کلاس کے بچے کو ایسے افیکٹ کیا کہ میں نے ایک نظم لکھ دی تھی, اور پھر اس کے بعد ہمارے اسکول والوں نے مجھ سے وہ ہر جگہ ہر اسمبلی میں پڑھوائی. تو میرے لیے وہ بہت اسپیشل مومنٹ تھا کہ آپ کو جس اسپیس میں آپ جا رہے ہیں, آپ کا اسکول آپ کو اس چیز پہ اتنا سپورٹ کر رہا ہے. اگر وہ مجھے اسٹیج پہ اس وقت وہ اس طرح نہ پڑھواتے تو شاید میرے میں اتنا کانفیڈینس نہ ہوتا کہ میں اب جیسے کراچی بنالے میں گئی ہوں, وہاں جا کے میں ایسے پرفارم کر سکتی. تو وہ کراچی بنالے میں وہ پرفارمنس یا پوئٹری پڑھنے تک آنے تک کا جو کریڈٹ ہے, یا جو مجھے ایک اسٹیج پہ بٹھانے کی بات ہے, تو وہ وہی تھی. وہاں سے اسٹارٹ کی تھی. اور اب تو آپ کی بیٹی بھی وہاں پہ جا رہی ہے. بالکل, میری بیٹی وہیں جا رہی ہے, اور ویسے بھی اٹس اے ویری گڈ اسکول. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طرح معاشرے میں دیکھ کر اپنے بچوں کو ایک جگہ پہ ایک اسپیس پہ بھیج رہے ہیں نا, تو چاہیے کہ چیزوں کو غور کریں کہ بچے کو اپنے دین اور یہ ساری چیزوں کی بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے اس سے اچھا اسکول کوئی نہیں ہے.
اچھا نظم کوئی بہت ہی خاص ہمیں سنا دیں آج, ہماری آڈینس بھی سنیں آپ کو. چلیں یاد کروں, سنا دیتے ہیں آپ کو. کبھی سوچا بھی ہے تو نے کہ تیرے گھر کے آنگن میں ہوائیں گنگنائیں تو وہ تیرا نام لیتی ہیں, مجھے رو رو کے کہتی ہیں وہ چہرہ گم کہاں پر ہے, وہ آتا کیوں نہیں واپس. مجھے اتنا بتا دو تم کہ تیرے گھر کے آنگن میں ہوائیں گنگنائیں تو وہ میرا نام لیتی ہیں, تجھے رو رو کے کہتی ہیں تجھے چاہنے کی چاہت میں کوئی مر مر کے جیتا ہے, تجھے یادوں میں رکھتا ہے. کسی دن فیصلہ کر لو تو مجھ سے مل کے آنے کا, ہوائیں گنگنائیں تو انہی کے سنگ آ جانا, ہواؤں کے لبادے میں مجھے چھو کر گزر جانا. سکون قلب کی خاطر تم اتنا فیصلہ کر لو, تمہارے لوٹ آنے سے مجھے تھوڑا قرار آئے. کسی دن ابر بن کر تم میرے آنگن کا رخ کر لو, کبھی سوچا بھی ہے تو نے. یہ ہے جی, شکریہ. کس کی محبت میں لکھی ہے؟ ہاں کس کی محبت میں لکھی ہے, کن جذبات کے بعد لکھی؟ یہ کمال کیا آپ نے. یہ کافی پرانی ہے, لکھ تو میں بتائی رہی ہوں لیکن کم لکھتی ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم پینٹنگ لے جاتی ہے. میں نے اپنی بہن کے لیے لکھی تھی, اور دس از کتنی پرانی ہوگی, 2011, کافی پرانی نظم ہے یہ. اور اس کے بعد آئی ہیو بین رائٹنگ لاٹس آف نثر اور لیٹرز. 15 سال پہلے. ہاں, when you lost her almost. 15-16 سال پہلے جب یہ آپ نے اس کو کھویا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ریزیڈینسی بھی کی تھی ایز این آرٹسٹ, اس میں بھی میں نے وہ سارے لیٹرز لاہور ہسٹری میوزیم میں وہ سارے لگے تھے. لیٹرز کون سے؟ میں اپنی بہن کو لیٹرز لکھے ہوئے تھے, تو وہ ریزیڈینسی جیسے آرٹسٹ ریزیڈینسی ہوتی ہے, جیسے مختلف شعبوں میں جانے کے بعد ہوتی ہیں. لکھے تھے وہ سارے لیٹرز. ہاں, اب بھی جب بھی ٹائم ملے تو وہ لیٹرز سارے فریمڈ وہاں لگے تھے, اور ایک پینل ٹاک تھی, تو وہ دیٹ واز ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور فاطمہ واز ریئلی کلوز ٹو یور ہارٹ. تو کیا شیئر کرنا چاہو گے کیا ہوا تھا اس کو؟ شی واز اے بلیسنگ چائلڈ, بلیسنگ فار آل آف اس. بے شک. جو کچھ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اس کا بہت زیادہ کریڈٹ اس کو بھی جاتا ہے, اور ایک عرصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں دیا, اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, اور کچھ عرصے بعد وہ کھلونا ہم سے لے لیا. کتنی چھوٹی تھی آپ سے؟ میرے سے 3 سال چھوٹی تھی. اور اتنا اچھا بانڈ, اتنا پیار, اتنی محبت. بہن ہم دو ہی بہنیں ہیں نا, تو اس کے بعد تو آئی واز دی سنگل چائلڈ, بہت ہی لاڈ اور یہ ساری چیزیں. لیکن وہ ٹائم تھوڑا مشکل تھا, ہر بچے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک ساتھی ہو گھر میں, اینڈ دیٹ از نو مور. لیکن یو ہیو ٹو لک فارورڈ ٹو تھنگس. آپ کو اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو پھر ہوتا ہے کہ اگر اب ان کے پاس ایک ہی ہے تو آپ کو کچھ بن کے دکھانا ہے, آپ کو ان کو ذرا خوش رکھنا ہے. تو وہ میرے لیے ٹائم چینجنگ تھا کہ آپ نے اپنے برین کو کس طرح مولڈ کرنا ہے کہ ایک چیز کو اوور کم کر کے اور کچھ بننے کے لیے. تو وہ امپورٹنٹ تھا میرے لیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کمی تو انسان کی رہتی ہے, ہر انسان کی, بے شک وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو, اس کا آپ سے تعلق ہو یا نہ ہو, جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ اسپیس خالی رہتی ہے, اور وہ اسپیس کوئی اور نہیں لیتا آ کے. اگلا بندہ یا اگلا کوئی اور وہ ایک اور اسپیس بناتا ہے. تو یہ آپ کو اپنے دل کو سمجھانی ہوتی ہیں چیزیں, اور زندگی چلتی رہتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی زندگی دی ہوئی ہے, اور آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں, ماں باپ صحت مند ہیں. بے شک. اٹس اے ہیوج ہارٹ بریکنگ مومنٹ when you see your parents in pain. تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. یہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ پیرنٹس کو خوش رکھنا ہے یا دوسروں کو خوش رکھنا ہے, کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے, یا مشکل ہو جاتا ہے کبھی؟ نہیں, بہت آسان ہے. ماں باپ تو آپ کے پیار سے دیکھنے سے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, ماں باپ کو خوش رکھنا کون سا مشکل ہے؟ یہ بالکل مشکل نہیں ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ریفرنس دیے ہوئے ہیں, ہمارے دین نے اتنے ریفرنس دیے ہوئے ہیں اس بات پہ, تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے بس اچھا انسان بن کے رہنا, خوش وہ خود ہی ہو جائیں گے. تو ان کے ساتھ رہتی ہیں آپ ماشاء اللہ. یو آر لیونگ ود یور پیرنٹس آفٹر یور میرج. اس پہ بھی ہم نے پوری ایپیسوڈ کرنی ہے جب ہم کپل ٹیلز میں آپ دونوں کو بلائیں گے نا, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ماشاء اللہ یور ہسبینڈ از ویری پروگریسو. بالکل. میں اس طرح سے آپ کو اس چیز میں سپورٹ کر رہے ہیں. میں اپنے انڈاس کے پاس بھی ہوتی ہوں, ادھر بھی ہوتی ہوں. تو اٹس اے بیلنس. زندگی ایک پورا بیلنس ہے نا, تو بیلنس بنا کے رکھنا ہوتا ہے انسان نے. جہاں بھی بیلنس آؤٹ ہوتا ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ سارا بیلنس ایک ہی طرف رکھنا ہے, بے شک وہ اپنے اسی طرف ہو, ہر طرف بیلنس رکھنا چاہیے انسان کو. تو کیسی بیٹی ہے ہاجرہ؟
हाजरा बेटी कैसी है? ये तो मुझे लगता है मेरे अम्मा खुश हैं पेरेंट्स या डांट पड़ती रहती है? मैं वैसे बहुत तंग करती हूँ. किस मामले में? हर मामले में. तो खाने पे बहुत तंग करती हूँ. नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, अम्मा ये बना के दें, वो बना के दें. तो इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी खुद नहीं बनाती हूँ, जब दिल करता है तब बनाती हूँ, जब दिल करता है. जब दिल करता है, लेकिन मैं तंग करती हूँ. अच्छा, तंग करती हूँ. पापा को? अब्बू को भी करती हूँ. अब्बू को किन चीज़ों पे तंग करती हो? हर चीज़ पे. जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं तंग करती हूँ. मतलब कि मैं दिल लगा के रखती हूँ, मुझे लगता है घर में कोई बोर ना हो जाए. लेकिन ऐसा उस तरह मुझे लगता है कि वही बेहतर बता सकेंगे. मैं मतलब अपने मुंह से इंसान क्या बताए कि वो कैसा है और क्या करता है. अल्लाह ने एक और फातिमा आपको दी. हाँ बिल्कुल. और उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है? कैसी माँ है आप? सख्त हैं, डांटती हैं बच्चों को? क्या सीन है? अच्छा देखें, हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई इस तरह डांटा नहीं था या इतनी कोई एक आधी दफ़ा हो गया होगा, वो भी हम इमोशनल हो गए. और ये उससे पिछली जनरेशन को बहुत मारें पड़ी थी, हमारे अब्बा वाली जनरेशन को. तो मैं कोशिश करती हूँ कि एज अ फ्रेंड रह सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे का माँ का रिश्ता होने से पहले दोस्त का रिश्ता होना ज़रूरी है. मतलब कि अगर मेरी बेटी ने कोई बात करनी है तो उसको ये ना हो कि ये बात मैं घर से जाके बाहर अपनी उस दोस्त से करूँ या उससे करूँ. मैं ये चाहूँगी कि वो अगर उसने कुछ गलत भी कर दिया है, कोई उससे गलती भी हुई है, उसने कोई परेशानी है, तो वो मेरे से डिस्कस करे. तो मैं ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन आप कोशिश हर तरह की कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, होना वही है जो अल्लाह ताला ने आपका लिखा हुआ है. बहुत से नेक लोगों की आप देखें कि औलाद उनकी फर्माबरदार नहीं होती. बहुत ज़्यादा जो लोग, कुछ लोगों की ऐसी औलाद होती है कि बहुत ज़्यादा फर्माबरदार है. तो ये अल्लाह की तरफ से आपने सिर्फ वही मेहनत करनी है, रिस्क है. हाँ, मतलब आपने उसका ख्याल रखना है और आपने अल्लाह से दुआ करनी है और अच्छा तरबियत करने की कोशिश करनी है. बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है और फिर जैसे वो उस चीज़ को लेके चले. अच्छा, कहते हैं आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, हर चीज़ को बहुत अपने दिल पे लेता है, उसके जज्बात बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं उस पर. इस बारे में क्या कहोगी? ऐसा है? मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करता है ज़्यादा चीज़ें. सेंसिटिव का एज इन सेंसिटिव वो तो वो थोड़ा बहुत वीक हो जाए ना इमोशनली, और वो इस तरह सेंसिटिव इतना नहीं होता, ऑब्जर्वेंट होता है. हर चीज़ पे उसकी नज़र होती है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिस्ट के लिए उसकी विजुअल वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे लिखने वाले के लिए राइटिंग होगी, बोलने वाले, लेकिन आर्टिस्ट के लिए आंखें खुली रखना और चीज़ों को वही सेंसिटिव, शायद उसमें वो पॉइंट आ जाए, चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि घर से निकला और यहाँ तक आया है तो क्या क्या चीज़ें उसने अपने आँखों से देखी हैं, उसको विजुलाइज़ किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो होना ज़्यादा ज़रूरी है. सेंसिटिव तो ऑटोमेटिकली होगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, जहन में रखेगा, तो सेंसिटिव भी साथ साथ होगा वो. और सेंसिटिव आर्टिस्ट के अलावा भी लोग हो सकते हैं. पेन को कैसे प्रोसेस करती हो हाजरा? अभी जैसे हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, मैं फातिमा के जाने के बाद का वक्त आपसे पूछती, आपने कहा मेरे लिए आसान था, लेकिन अभी यू टोल्ड के मैं उसको खत लिखा करती थी. हाँ, तो ये भी एक प्रोसेस है पेन को. हो सकता है नैरेटिव थेरेपी. हाँ, यस. मतलब मुझे लगता है कि लिखने से बहुत सी चीज़ें ना आपके अंदर से निकल जाती हैं. आप लिख देते हैं एंड इट गोज ऑन, आप उसको निकाल देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं. पिट के थक जाती हैं अपने पेशेंट्स को. वही जर्नलिंग करो, लिखो, प्रोसेस करो. लिखना चाहिए. इट्स सेल्फ राइटिंग एंड पेंटिंग इज अ थेरेपी. पेंटिंग, हाँ, आर्ट थेरेपी इज बिल्कुल समथिंग वी कैन नॉट. हो सकता है मुझे उसने क्या सपोर्ट किया हो इस चीज़ ने कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे कोई ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने पेन नहीं दिया. ठीक है, मैं क्यों कहूँ कि मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, पेन ये वो चीज़. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बहुत स्मूथ रखी है, जिसमें मुझे ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला किसी भी चीज़ का गम करने के लिए, सोचने के लिए. रात को गम क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही. ज़्यादा सोती हो? ज़्यादा नहीं सोती. कितना मतलब ये मेरा गम की इंटेंसिटी आप कर लें. तो अल्लाह मेरा गम भी इसी तरह का है. अल्लाह का बहुत सोया तो इतने बजे नहीं उठे, ये उस दिन ज्यादा खा लिया तो ये हो गया. खाने का भी पीपल आस्क मी, अच्छा आपको स्ट्रेस टेंशन नहीं होती? मैंने कहा भाई पहले उस हॉल से बाहर निकलूं, अपनी जात से बाहर आऊं तो कुछ और. मुझे ज्यादा स्ट्रेस किस चीज का हो जाता है, आज मैंने पेंट नहीं किया, आज थेरेपी सेशन नहीं लिया. हाँ, मतलब ये होता है. इससे ज़्यादा कोई मुझे स्ट्रेस नहीं है किसी भी शक्ल में ज़िंदगी में. तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है. मोहब्बत हुई हाजरा को? मोहब्बत, ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल हो जाता है. मोहब्बत तो होती रहती है मुझे लगता है.
اچھا ہاں ٹپکلی آپ اگر ایک محبت کی بات کر رہی ہیں تو وہ اور قسم کی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ہوئی. کس سے؟ جس سے شادی کی ہے. اچھا کب کیسے ہوئی؟ کیا چیز دیکھی کہ حاجہ نے کہا او مائی گاڈ مجھے محبت ہو گئی یا میں نے محبت کرنی ہے؟ کوئی ایسا فیس تھا؟ نہیں ایسا کوئی نہیں تھا کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ؟ نہیں ایسا نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ میرے سینئر تھے یونیورسٹی میں, تو بس اچھے دوست تھے, تو مجھے لگا کہ ایک انسان کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور وہ بھی گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر اس سے اچھی بات کیا ہوگی. کس نے پرپوز کیا تھا؟ آبویسلی ہاں, اور حاجہ نے کہا ٹھیک ہے. ہاں نہیں اتنا جلدی تو نہیں ٹھیک ہے, لیکن ہاں مجھے تھا, میرے ایک ہی جواب تھا کہ اس میں تھا کہ اگر میرے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس سمجھو گے, مطلب پیرنٹس میری زندگی میں ہمیشہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, تو مجھے یہ تھا کہ اگر جو میرے ماں باپ کی عزت کر سکتا وہ لڑکا, مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے اس میں. تو ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو رہا ہے میرے بچوں کا. جو ابا ہے اب تو وہ ابا بھی اچھا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نا کرم ہی کیا ہے جن چیزوں میں کیا ہے زندگی میں, تو بس یہی اتنی سی ہے. اور کیا ان کی ایک چیز اچھی لگی تھی آپ کو, اور ان کو آپ میں کیا اچھا لگا تھا؟ آرٹسٹ مشکل شریک حیات ہوتے ہیں آسان؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہمیشہ نا یہ ڈر لگتا ہوتا تھا کہ میں اگر شادی کرنی ہے اور اگر میری شادی ہو جاتی ہے تو وہ کوئی اور فیلڈ کا بندہ ہوگا, کہے گا کیا پاگلوں کی طرح یہ پینٹ کرتی رہتی ہے, ہر وقت پینٹ کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے اگر آپ اپنی فیلڈ سے باہر کریں, لیکن کئی لوگوں کے لائف پارٹنرز کے اور بھی پروفیشن ہوتے ہیں, تو اٹ گوز کیا کہیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ انسان کیسا ہے. تو لیکن سیم فیلڈ ہو تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ہے اس میں. اچھا ٹراما کی تو آپ نے بات کی دیٹ یو اوور کیم دیٹ, اور چیزیں ٹھیک ہوتی گئیں. کبھی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ لائف میں, یا جب افیکٹ ہوتی ہے کیا کرتی ہو, کیسے ڈیل کرتی ہو, کوپ کیسے کرتی ہو اس سے؟ مینٹل ہیلتھ مجھے نہیں لگتا آخری دفعہ مجھے کب کوئی بھی کسی بات پہ اس طرح کوئی اسٹریس ہوا ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اسٹریس زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے, پینٹ کیا کرنا ہے, وہ کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ این سی اے میں یا آرٹ فیلڈ میں یا کسی بھی بیچلرز ڈگری میں جب بچہ 4 سال کی ڈگری کر رہا ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ 3rd ایئر میں اس کے اوپر یہ فیز آتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے, اسے یہی کرنا چاہیے. اچھا وہ کیا یونیک کرے تو وہ آگے اسٹینڈ آؤٹ کر سکتا ہے, اچھا اپنے اسکل کیسے بہتر کرے. تو وہ تھوڑا سا ایک فیز میرے پہ بھی آیا تھا. اور بس اس کے علاوہ اس کے بعد چل ہے, بس چل رہی ہے زندگی, بہت بہترین چل رہی ہے, تو کوئی اسٹریس نہیں ہوا. کبھی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیے؟ نہیں. چلو میرے جو ابا ہیں وہی میرے سائیکالوجسٹ ہیں. ایسے پیرنٹس ہو تو ماشاءاللہ بلیسنگ. اور جو میری اماں ہیں ان کی وجہ سے ہی ہوں میں, جو وہ کاؤنسلر ہیں, آپ کی لائف کوچ ہیں, وہ سارا کچھ ہینڈل کر رہی ہیں. تو جس کے ماں باپ, جس کا لائف پارٹنر ایسا ہو تو اس کو اللہ کی کوئی بہت بڑی نعمت ہی ہے, اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہی ہے کہ ایسے لوگ ملے ہیں جو جن کی وجہ سے میں آج تک مجھے اسٹریس اور یہ چیزیں فیل ہی نہیں ہوئی. اسٹریس تو تب ہوگا نا کہ جب میں یہ سب چیزیں ہینڈل نہیں کر پاؤں گی. ماشاء اللہ. نہیں obviously you must have your own struggle. اچھا حاجرہ, اتنے اچھے سے آپ اپنی لائف کی بلیسنگس کا ذکر کر رہی ہو, گریٹفلنیس بڑھتی ہے, آپ ایکسپریس کر رہے ہو, تو بہت سے لوگ صرف اس ڈر سے کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے رونا روئی جائیں گے, رونے پٹنے ڈالی جائیں گے. آئی ریممبر میٹریکولیشن میں نا ہم لوگ سارے بڑے پازیٹیو تھے, مارکس بتا رہے ہیں ہمارے اتنے. وہ ایک سر آئے ہماری کلاس میں, ویسے میں نے نام تو نہیں ہم بول رہے, اور ہی سیٹ کہ آپ لوگ نا اپنے نمبرز نہ بتایا کریں, نظر لگ جاتی. اس کے بعد ایسی نیگیٹیوٹی تینوں سیکشنز میں آئی, ہر کوئی نہیں ہاں یار میں نے تو پڑھا ہی نہیں, ایگزام کے لیے پڑھا سب ہوتا تھا, لیکن وہ رونا پٹنا اتنا زیادہ ہو گیا, اور ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز کتنی بہت افیکٹ کرتی ہے, انگریٹفلنس آپ کے اندر لے آتی ہے. دیکھیں نظر بر حق ہے, لیکن اس کے لیے یہ تو نہیں ضروری نا کہ آپ رونا رو جاؤ یار. نظر بر حق ہے, لیکن جو آپ یہ حرکتیں کریں کہ آپ بلیسنگس کو گنیں ہی نا, اور آپ کہیں کہ یہ چل رہا ہے لائف میں, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. اچھا ایک اور بھی بڑی مزے کی بات ہوتی ہے ہمارے کلچر میں یا ہمارے ارد گرد نا, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے پوچھو یار کیسا چل رہا ہے, یار بس ابھی تو ایسے چل رہا ہے, یہ تو باہر مت آنا, یہاں بہت برے حالات ہیں, گزارا ہی کر رہے ہیں. بھائی تم لوگ گزارا ہی کر رہے ہو تو باہر کرنے کیا چاہتے ہو, مطلب ان جنرل, ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو
مطلب مجھے بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, نعمت بہت سی فارمز ہیں نا, تو وہ نظر آنی چاہیے, لیکن اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے, تکبر کی طرف کچھ نہیں جانا چاہیے. اور پردہ کیا ہے, کسی کے سامنے اپنی نعمتوں کو کسی ایسے بندے کو آپ نعمتوں کا بتانے لگ جائیں جس بیچارے کے پاس وہ نہیں ہے, تو دیٹ از رانگ. لیکن جب آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کو کوئی, آپ جہاں جس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں وہاں کس کی وجہ سے پہنچے ہیں, تو آپ کو تو دن رات اس کا نام لینا چاہیے. میری ایک دوست ہے, اس کی مدر نہیں ہے, اور میں نے ایسے ہی کہہ دیا یار آج میری ماما نے, میں ماما سے ناراض تھی اور انہوں نے مجھے بنایا تھا, اینڈ آئی فیلٹ, میں نے کہا سارا تم نے یہ کیا کیا ہے, مطلب اتنی زیادہ کانشیسنس ہے. کیونکہ یہ بھی مجھے یاد ہے اسکول میں سکھایا جاتا تھا کہ کسی کا دل نہیں دکھانا, اپنی ایسی چیز کسی کے سامنے نہیں ظاہر کرنی جو اس کے پاس نہ, اور یہ بہت زیادہ ہے اندر میں مسئلہ کر بڑی ان بلٹ چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا آج کس نے پکایا تھا, کچھ ہاں بس پکا ہوا تھا, آئی ٹرائی کہ میں اس کے سامنے اپنی والدہ کا ذکر نہ کروں. میرے تو دوست جو فرینڈ سرکل ہے نا, دیٹ از ویری لمیٹیڈ ایک عرصے بعد. اب ٹھیک ہے, تو 500 سے 50 سے 5, تو جو لمیٹیڈ ہے لوگ, ان کو پتہ ہے چیزوں کا, ان کے سامنے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, ان کو تو سب پتہ ہی ہے. وہ تو لیکن میرے ساتھ تو سب کا رابطہ ہوتا رہتا ہے, کچھ کاؤنسلنگ کے لیے, کچھ لائف کوچنگ کے لیے, اور پھر یہ کہ صرف بات کرنی ہے, تھیراپی سیشن تو وہ کرانا. اور آپ کو نہیں ضرورت پڑتی پھر جب آپ لوگوں کے اتنا کنزیوم کر لیتے. نہیں, کنزیوم نہیں, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اپنی زندگی کا مطلب میری زندگی اپنے ارد گرد اتنی گھومتی ہے نا, اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ اچھا ہے. مجھے لگتا ہے پروفیشن از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اگر یہ چیز نہ ہونا تو پھر نہ ہو, کہ میرے میں بچپن سے یہ چیز ہے کہ اپنے ارد گرد ایسی باؤنڈری, اپنی لائف میں اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے گلاس پانی پینا ہے, آج گھر سے باہر جانا ہے تو زیادہ پانی نہیں پینا, یہاں پہ جانا ہے تو وضو آپ پہلے کر لو. اب تو اس ساری کورنگ کی وجہ سے وضو کا خیال رکھنا ہے, کہیں جانا ہے تو ادھر کا واش روم, میرے اپنے اتنے زیادہ ریسٹرینز اور وہ سب کچھ ہے, یہ کھانا ہے تو یہ نہیں کھانا, میں اس سب سے باہر ہی نہیں نکل پاتی. ہاں یہ ایک فیز ہے, وین آئی ایم ان مائی کنسلٹیشن روم آئی ایم اے پروفیشنل دیئر, بٹ وین آئی کم آؤٹ مجھے پتا ہے میں نے یار یہ کام بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. آفس کا کام گھر نہیں لے کے آنا, وہ نہیں ہے, کبھی بھی نہیں لے کے آتی. ہاں آفس رومس کے باہر سوشل میڈیا کا کام ہوتا ہے, تو وہ سوشل میڈیا اٹ سیلف از سو ڈریننگ اور برن آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیشنٹس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو, تو الحمد للہ. باقی آئی ہیو مائی کوچز اور آئی ہیو مائی کاؤنسلر, جو کہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی ورک ریلیٹڈ گائیڈنس چاہیے ہو تو وہ دیکھ لیں. اچھا, میں سوال کیا کرنے لگی تھی کہ کافی بہت سے اسکول فیلو سے میرا رابطہ بھی ہے, اور بہت سے ظاہری بات ہے پھر ہر کوئی کہتا ہے سن بھی لو, کبھی نہ کبھی سن بھی لیتی ہوں. آپ لوگوں کو لوگ کہتے ہوں گے یار یہ بنا دو پینٹنگ, ہم نے پے نہیں کرنا, دس اینڈ دیٹ, ہوتا ہے ایسا؟ میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے کہ صرف بات کرنی ہے, تھیراپی سیشن کوئی بک نہیں کرانا, ہمارا فلاں رشتے دار ہے, چپ بس تم اس کو تھیراپی دیتے جاؤ, پیسے نہ لو. اچھا, ویسے فائن آرٹس میں بہت زیادہ ہے, لیکن ود ٹائم, اور مجھے لگتا ہے اب یہ چیز پہ تھوڑا سا کم ہو گئی ہے. پہلے بہت زیادہ تھا, مطلب کہ کوئی اچھا آپ آرٹسٹ ہیں, اچھا ہمارا پورٹریٹ ہی بنا دیں, اچھا آپ آرٹسٹ ہیں, ہمیں ایک پینٹنگ ہی بنا دیں. اچھا پھر جب ایک پینٹنگ ہی بنا دیں, وہ ہی آپ جب بچہ بولنے لگ گیا نا, وہ جب آپ کو بولنا آ گیا کہ نہیں دس از مائی پروفیشن, لیکن پھر بھی گھر میں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. جب آپ کی اماں کہیں کہ کسی کو میں نے گفٹ دینا ہے, بٹ مائی مدر ہیز لرنڈ ناؤ, وہ کہتی ہے نہیں وہ ریسرچ کر رہی ہے, وہ اتنا ٹائم دے ہی نہیں سکتی. لیکن کم ہے, مطلب میں اپنی مرضی سے, مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایک پینٹنگ, بہت کم, شاید کسی کو گفٹ دی ہو, مجھے یاد نہیں پڑتا, مطلب سوچنا پڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ دس از ویری ریئر. تو آرٹسٹ دیتے ہیں, لیکن یہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ آپ کی فیملی ادھر ادھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں پینٹنگ دے دو. لیکن اب آئی ایم اے ٹیچر, تو میرے پاس جو بچوں کی کچھ پینٹنگ وغیرہ پڑی ہوتی ہیں جو کہ لاوارث ہوتی ہیں بالکل, اور نہ اس کو کوئی لے جانے آتا ہے, نہ کوئی اس کو اٹھانے کا نام لیتا ہے. تو پھر میں کہتی ہوں کہ اگر کسی نے وہ لینی ہے تو وہ لے سکتا ہے, کیونکہ آفس میں اتنا زیادہ وہ سامان ہو جاتا ہے کہ ہم وہ رکھ ہی نہیں سکتے, پر ہم ان کو اپنے آفس کے باہر رکھ دیتے ہیں. تو بچے لے جائیں, نہیں تو اگر کسی اور نے لینی ہے تو وہ لے جا سکتا ہے. اچھا حاجہ, آپ کی کچھ ماسٹر پیسز کی بات کروں گی. وہ جو ایک اسماء الحسنی والی بلیک گولڈن پینٹنگ ہے, دیٹ از مائی فیوریٹ. ماشاء اللہ وہ اتنی پیاری آپ نے بنائی ہے. کتنا ٹائم لیتی ہو ایسے ماسٹر پیسز بنانے میں, اور اس میں وہ اتنی اسپیشل کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے بہت پسند ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. ویسے جیسے جب میں گریجویٹ ہوئی تھی اور اب تک جو مائی آرٹ پریکٹس از آل اباؤٹ شرائن کلچر ان پاکستان.
اس کے علاوہ انڈیا میں بھی ایون آپ اس کو سب کانٹیننٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارا شرائن کلچر بنا ہوا ہے, اس شرائن کلچر کے اندر کیلیگرافی بھی آتی ہے, کیونکہ ہم جب مزارات اور ان ساری اسپیسیز میں جاتے ہیں تو ادھر ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے بہت زیادہ, تو وہ اس میں آ جاتی ہے. اور میں نے NCA میں میرا 3 سال مائنر واز کیلیگرافی. میں نے استاد گوہر قلم سے سیکھا ہے, اللہ انہیں اب جنت میں جگہ دے, وہ انتقال کر گئے ہوئے, تو ان سے میں نے سیکھا ہے. وہ ایسے اوپر بیٹھتے تھے اور ہم سارے نیچے بیٹھتے تھے, وہ ہمیں کیلیگرافی لکھنا سکھاتے تھے, اور وہ ایک لکھ کے لاؤ تو کہتے تھے یہ تو بالکل اچھی نہیں ہے, ایک اور لے کے آؤ. اس طرح جب وہ کرتے جاتے تھے ڈھیر سارا سامان ہمارے پاس بن جاتا تھا, صرف اس لیے کہ بچہ اور پریکٹس کرتا جائے. تو ان سے سیکھا ہے میں نے. تو اور ساتھ ہی ساتھ ابا سے بھی, ابا بھی میرے بڑی اچھی کیلیگرافی کرتے ہیں. ابا سے کتنی اچھی دوستی, کیسے ڈیولپ ہوا وہ سب؟ لڑائی ہوتی ہے کبھی ابا سے؟ نہیں اتنی زیادہ نہیں, بس اور ہوتی ہے تو کس بات پہ ہوتی ہے؟ میری فضول حرکتوں پہ. اچھا ہاں, اور وہ کیا ہے فضول حرکتیں؟ تھوڑی زبان درازی ہو سکتی ہے. اچھا مطلب میں بولتی زیادہ ہوں, چپ تھوڑا کام کرتی ہوں. اچھا حاجرہ, اتنی مہنگی پینٹنگس کیوں دیتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم از منی. جتنا وقت لگے گا, آن اے لائٹر نوٹ, یہ بات بھی نہیں ہے ساری محنت اور ساری چیزیں. اور مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے ہمیں ہر چیز کو نا پیسے اور اس چیز کے مطلب ترازو میں نہیں تولنا چاہیے, لیکن اٹس اے پروفیشن. اور یقیناً کوئی بھی آرٹسٹ چاہے گا کہ اس کا کام کسی نئے گھر میں جائے یا کہیں اور اسپیس میں جائے, تو وہ ایک اس کا, مجھے لگتا ہے کہ میرے شرائن ریلیٹڈ کاموں میں تو اس کو مہنگی بیچنے سے میں تو اس کو ہدیہ کہتی ہوں. تو وہ بس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اسی وقت ہی, اور پھر سائز کے حساب سے. ڈسکشن سے مجھے الف ڈرامہ یاد آ گیا. وہ میرا فیوریٹ ڈرامہ, مجھے تو ہر وقت میرے دماغ میں الف چلتا رہتا ہے. میں نے نہیں دیکھا. نہیں میں نے دیکھا, میں تو بہت زیادہ دیکھتی ہوں. مجھے تو ٹریلر, مجھے تو اس کے ہر ایپیسوڈ کا ہر سین یاد ہے, میرا جو دل کرے میں اس ایپیسوڈ کا وہ سین دیکھوں گی. میں نے نہیں دیکھا. وہ مجھے اس سے یاد آ گئی نا, وہ اینڈ پہ اس کو پینٹنگز بیچ دیتا ہے اپنی مووی کے لیے. بہت مزے کا ڈرامہ ہے. الف ڈرامے جیسا ڈرامہ کبھی بنا ہی نہیں دیکھا. دیکھوں گی میں. ہم پتہ نہیں کن کن ڈراماز کو ہم سفر زندگی گزار ہے. الف, شہرزاد ڈراماز وہ انڈس ویلی میں بنا تھا نا. ہاں وہ کراچی, اس میں بس وہ جو اس کا میسج تھا دیٹ واز ویری امپورٹنٹ, کہ آپ کتنے بھی حسین ہو, جو مرضی ہو, لیکن جو اللہ کی رضا ہے. اور وہ میٹرک کے ہاں تب تو میں ٹائم بتا دیتی ہوں سارا, ہم حساب ہو جائے گا. مطلب میٹرک کے کچھ سالوں بعد, ہم چھوٹے تھے کافی, ہم بہت چھوٹے تھے, بلکہ ہم نہیں بتا رہے کب شہرزاد لگا تھا, جب بھی لگا تھا. جب بھی لگا تھا, اس سے ہمیں یہ سبق ضرور ملا تھا کہ آپ جتنے بھی امیزنگ ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا مرضی. مجھے یہ آپ کو اس سے کیا میسج ملا تھا؟ یہی زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. زندگی, تعلق, وجود, محبت, سب ان دی اینڈ مجھے ہوا کہ وہ جو میل ایکٹر ہوتا ہے وہ جس کے پیچھے جاتا ہے, اور وہ جو لڑکی وہ خود ہوتی ہے, وہ کتنا بڑا میسج تھا. دیکھنا چاہتی ہے کہ ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. انسان اندھا ہو جاتا ہے. مقافات عمل کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. نہیں, جس بیچارے نے ایک ظلم سہا ہے, وہ بیچارہ سال تک انتظار کرتا رہتا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے. نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس میں ہوا تھا وہ ہوتا ہے, کہ انسان کے پاس اگر ہیرا بھی ہو اور اگر اس کی آنکھوں پہ پٹی آ جائے تو وہ, لیکن وہ اس کے ساتھ بھی تو ہوا نا, وہ نادیہ فون اس کو چھوڑ کے بھی تو چلی گئی. وہ بھی کیا ریالٹی وہ صرف مجھے لگتا ہے ڈرامے میں دکھایا لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے. ایسے اتنا بھی نہیں ہو جاتا. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ڈرامے کی نا اینڈنگ کا بڑا غور کیا جاتا ہے. ہو یہ تو انہوں نے صحیح اینڈ ہی نہیں کیا, وہ دونوں کو مار دیا, دونوں کو یہ کر دیا. تو وہ لوگوں کے لیے کچھ ٹویسٹ دیا تھا, میسج وہی تھا. ڈرامہ بڑا شارٹ لیوڈ ہے. ہوا سوشل میڈیا پہ ہوا, سب نے اس کے اوپر ڈرامہ ریویوز کیے, ہر ایک ڈرامہ ریویور نے. وہ شہرزاد اور الف کو وہ پذیرائی ملی ہی نہیں. وہ کمال تھا. مطلب مجھے اس ڈرامے سے میں جب الف کا نام لوں نا تو بس میں تو کھو جاتی ہوں. اچھا جی, اچھا حاجرہ, ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کرتے ہیں. آپ کا فیوریٹ کریں کہ چاند پہ کس کو چھوڑنا ہے اور مارس پہ کس کو چھوڑنا ہے؟ نہیں, ارے 1 ورڈ والا کریں گے, شارٹ آنسر آپ نے دینا ہے. حاجرہ کی پرسنالٹی کا فیوریٹ کلر؟ حاجرہ کی پرسنالٹی کا گرین. آپ کے آرٹ کا مین ایموشن؟ اورا آف شرائنس. آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے؟ اٹ گوز بوتھ ویز. ایبسٹریکٹ آرٹ یا ریئلسٹک آرٹ؟ فی الحال ریئلسٹک, اس سے نہیں میں نکل رہی. صبح کی کریٹیوٹی یا رات میں ساری رات لگا کے کام؟ ٹائم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, جب وقت ملے. کرٹیسزم کو کیسے لیتی ہو؟ پازیٹیو.
کریٹو پروسیس کو ایز اے کیوس لے کے چلتی ہو یا پلان کر کے؟ پلان بھی، اور لیکن اتنا کیوس میں بھی نہیں لے کے جانا چاہتی. سولو کریٹو ورک یا کوئی کولیبوریشن؟ بہت کولیبوریشن میں مزہ آتا ہے. انٹرسٹنگ دوسرا پوائنٹ آف ویو ملتا ہے آپ کو. آرٹسٹ کا سب سے اسٹرانگ ویپن کیا ہے؟ اس کا کس موڈ سے ایکسپریشن؟ اینی موڈ آف ایکسپریشن؟ اینی موڈ کوئی بھی ہو حاجرہ سکتا کا موڈ آف ایکسپریشن؟ ہے. رائٹنگ اینڈ پینٹنگ. ٹھیک ہے جی. آرٹ کیریئر ہے یا آرٹ از جسٹ اے فن یا سیف نو نو کیریئر؟ اٹس ناٹ فن ایٹ آل. سیف کیریئر ہے جس نے پیسہ کمانا ہے وہ آ سکتا بالکل ہے. ہے. ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈیو کا میسی انوائرمنٹ یا آرگنائزڈ؟ آرگنائزڈ. ٹھیک ہے جی. ایک ورڈ میں NCA کا ایکسپیرئنس؟ لائف چینجنگ. اچھا. ایک ورڈ میں آرٹ کی پاور؟ یہ بھی لائف چینجنگ ہی ہوگا. چینج. آرٹ از چینج. حاجرہ احمد چودھری ان ون ورڈ، وہ ایک ورڈ جو آپ کو ڈسکرائب کرتا. ڈاؤن ٹو ارتھ. ارے واہ، نہیں وہ تو ہے ہی ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ حاجرہ فار بینگ ہیئر، فار انلائٹننگ اس ود یور ورڈز، ود یور ویژن، ود یور آرٹ. اس طرح سے کہ آرٹسٹ کے خیالات کے بارے میں جاننا بھی ایک بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. اردو آپ کی بڑی اچھی ہے. کبھی کسی زمانے میں ہماری بھی ہوا کرتی تھی. تو ہماری زبان ہے، ہاں. وہ تو ہم بچپن سے ہی دیکھتے ہیں اور سنتے آتے ہیں. مجھے لیکن لگتا ہے اسکول میں فائن ہو جاتا تھا اگر آپ نے اردو بولی تو فائن ہو جائے گا. ہے لیکن دیٹ واز امپورٹنٹ نا کہ ہاں وہ انگلش کنورسیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، لیکن آپ انہوں نے ہماری اردو بلڈ اپ کرنے میں بھی بہت بہت زیادہ محنت کی ہے. اتنی مجھے یاد ہے تشریح ہیں اور چیزیں ہیں اور کتنی زیادہ. اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگوں نے جس نے کو کریکولر میں بھی اپنی ٹانگیں بجائی. اور اسی لیے میں یہ باقیوں کو بھی کہتی ہوں کہ جو بچے ہیں، جو نئی جنریشن ہے، اس کو اپنی زبان سکھائیں. بے شک وہ پنجابی ہے، ہندکو ہے، پشتو ہے، بلوچی ہے، جو بھی ہے اپنی زبان سکھائیں اس کو. انگریزی وہ سیکھ لے گا. انگریزی ہم نے اسکول والوں کو سوشل میڈیا بھی سکھائی دے گی. وہ تو بیچارہ چیٹ GPT پہ ٹائپ کر کے بھی کہے گا اس کو ٹھیک کر دو تو انگریزی آ جائے گی. اور وہ ضروری بھی ہے معاشرے میں چلنے کے لیے. فیکٹس ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہیں اور وہ ضروری. اچھا، وہ سب لوگ جو آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی میسج؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ بالکل بھی کسی چیز کا شارٹ کٹ نہ لیں. ٹھیک ہے. اور ایک پروسیس ہے، اس سے ہو کے اور اپنے ساتھ دیانتداری سے ساری چیزیں کریں، اور انشاءاللہ جو چاہتے ہیں وہ ضرور ملے گا. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے زندگی میں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر حاجرہ. اور دوبارہ ہم آپ کو بلائیں گے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی لو اسٹوری شیئر کرنے کے لیے سون انشاءاللہ. آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئی ایم شیور آج کی اس پوڈ کاسٹ سے آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی. وہ سارے مسکنسیپشنس جو NCA میں ایڈمیشن کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں ہوں گے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. حاجرہ سے میں نے کافی زیادہ وہ سوال کیے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب، بیل، لائک، شیئر، کامنٹ سب کریے گا. کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ایسی کون سی نئی بات آپ نے سیکھی، یا NCA میں ایڈمیشن کے جو سارے سوالات تھے وہ ان کے جواب آپ کو مل گئے ہیں یا نہیں. ٹیک کیئر. جلدی ملاقات ہوتی ہے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.